اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بھائیوں، رمضان کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ مہینوں کا سردار ہے۔ یہ وہ موسم ہے جس میں رحمتیں بے پناہ برستی، مغفرت بانٹی جاتی اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ روزوں کی اصل شروعات کب ہوتی ہے؟ اذان مغرب سے نہیں، تراویح سے بھی نہیں، بلکہ روزے کی اصل شروعات ہوتی ہے سحر کی اس خاموش گھڑی سے جب ایک بندہ اپنے رب کے لیے جاگتا ہے۔ رات کی تنہائی میں آنکھوں میں نیند سے، بدن میں سستی سے، مگر دل میں ایک آواز رہتی ہے، اٹھو یہ رمضان ہے، اٹھو یہ رمضان ہے۔ اور جب بندہ اٹھتا ہے تو وہ صرف کھانے کے لیے نہیں اٹھتا ہے، بلکہ وہ نیت کے ساتھ اٹھتا ہے، ایک ارادے کی نیت سے اٹھتا ہے۔ ناظرین، سحری دراصل ایک اعلان ہے، یہ ایک اعلان ہے کہ یا اللہ، آج کا دن میں تیرے نام کرتا ہوں، آج کی پیاس تیرے لیے ہوگی، آج کی بھوک تیرے لیے ہوگی، اور آج کا صبر تیرے لیے ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ سحری کیا کرو، اس میں برکت ہے۔ یہ برکت صرف کھانے میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ برکت نیت میں بھی ہے، یہ برکت اطاعت میں بھی ہے، یہ برکت اس جاگنے میں بھی ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہو۔ بھائیوں، رمضان صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ دل کا روزہ ہوتا ہے، دل کا روزہ، یہ آنکھوں کا روزہ ہوتا ہے، یہ زبان کا روزہ ہوتا ہے۔ جب آپ سحر میں نیت کرتے ہیں تو دراصل آپ اپنے نفس سے کہتے ہیں، آج تم نہیں، آج میرا رب چلے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ آج میں اپنی مرضی نہیں کروں، بلکہ اللہ کی مرضی سے چلوں گا۔ پھر دن شروع ہوتا ہے، پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، گرمی ستاتی ہے، کام کی تھکن ہوتی ہے، مگر ایک آواز دل میں گونجتی رہتی ہے، یہ رمضان ہے، صبر کرو، صبر کرو۔ اور یہی صبر رمضان المبارک کا اصل تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی رمضان کا مقصد صرف بھوک پیاس نہیں، تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ کہ تنہائی میں بھی اللہ کو یاد رکھنا، کوئی دیکھ نہ رہا ہو پھر بھی گناہ سے بچنا، پانی سامنے ہو مگر ہاتھ نہ بڑھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس موقع پر فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔
سوچیں جب اللہ آپ کو پیدا کرنے والا اس تمام جہانوں کا مالک یہ کہتا ہے کہ میں اس صبر کا برداشت کا بدلہ میں دوں گا، تو وہ عالم کیا ہوگا؟ روزہ دکھاوے کا نہیں ہوتا، نماز نظر آتی ہے، صدقہ نظر آتا ہے، مگر روزہ وہ صرف اللہ کو نظر آتا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کی ہر سحر ہمیں ایک نیا موقع دیتی۔ اگر کل غصہ کیا تھا، آج معاف کر دیں۔ اگر کل غیبت کی تھی، آج زبان روک لیں۔ آج دل میں کینہ تھا تو آج صاف کر لیں، کیونکہ رمضان اصلاح اور ہدایت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی صرف دنیا سے منسلک نہیں ہے، ایک آخرت بھی ہے جہاں سزا اور جزا کا بھی عمل ہونا ہے۔ اور سوچیں جب قیامت کے دن ایک آواز آئے گی، روزے دار کہاں ہیں؟ تو وہ لوگ اٹھیں گے جنہوں نے سحر میں نیت کی تھی، دن میں صبر کیا تھا اور افطار پر شکر ادا کیا تھا۔ ان کے لیے جنت کا دروازہ ہوگا جس کا نام باب الریان ہے، جو صرف انہی روزے داروں کے لیے ہی کھولا جائے گا۔ میرے عزیزوں، رمضان گزر جاتا ہے، دن تیزی سے نکل جاتے ہیں، سحریاں کم ہونے لگتی ہیں۔ پتہ نہیں یہ رمضان اللہ ہمیں دوبارہ نصیب کرے یا نہ کرے۔ اس لیے ہر سحر کو آخری سحر سمجھ کر جئیں، ہر روزے کو آخری روزہ سمجھ کر رکھیں، اور ہر دعا کو آخری دعا سمجھ کر۔ جب آج رات سحری کے لیے اٹھے تو صرف اپنے پیٹ بھرنے کو مقصد نہ بنائیں، بلکہ دل سے کہیں، یا اللہ میں کمزور ہوں مگر تیرا ہوں، میں خطا کار ہوں مگر تیرا ہوں، مجھے رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں رمضان کی قدر کرنے والا بنا دے، ہماری سحریوں میں اخلاص دے دے، ہمیں حقیقی روزے دار بنا دے، اور قیامت کے دن باب الریان سے داخل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی شروعاتی لمحات اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ کسی کی دل آزاری کی ہو تو معافی سے بہتر کوئی اور عمل نہیں۔ معاف کرنے کو اولین ترجیحات میں شمار ہے، اور مجھے بھی اس ماہ مبارک میں اپنی دعاؤں کا ضرور حصہ بنائیں۔ کل پھر حاضر ہوتا ہوں ایک بالکل منفرد عنوان کے ساتھ۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔